بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینٹ ایجوکیشن کے پلیٹ فارم سے آپ علامہ اقبال کے وہ اشعار لیڈرشپ کے حوالے سے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، پازیٹیو اپروچ کے حوالے سے، کامیابی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں وہ پیش کیے جا رہے ہیں، جن کی بدولت آج پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، آج امت مسلمہ اور دنیا جن حالات سے گزر رہی ہے، ان کے اندر علامہ اقبال کے یہ اشعار، علامہ اقبال کا یہ کلام، علامہ اقبال کی یہ رہنمائی، علامہ اقبال کا لیڈرشپ کا یہ میسج اگر نوجوانوں میں عام ہو جائے تو ان کے اندر جو نا امیدی ہے، جو ان کے اندر مایوسی ہے، جو ان کے اندر غم ہے، پریشانی ہے، جو ان کے اندر لیک آف کانفیڈنس ہے، وہ تمام کا تمام جو ہے نئی روشنی سے اور نئی امید سے ہم اپنے نوجوانوں کو، ہم اپنی قوم کو روشناس کرا سکتے ہیں، اور ان کے اندر نئی امید، نیا حوصلہ، نیا ولولہ اور نیا شوق اور لگن اور جذبہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ تو آج کا شعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو آپ کی خدمت میں پیش ہے وہ ہے: خطر پسند طبیعت کو سازگار نہیں، وہ گلستاں کے جہاں گھات میں نہ ہو صیاد۔ خطر پسند کا مطلب ہے ایسی طبیعت، خطر پسند طبیعت کا مطلب ہے ایسی طبیعت جو خطرات سے گھبراتی نہ ہو، جو مشکلات سے گھبراتی نہ ہو، جو پریشانیوں سے گھبراتی نہ ہو، جو چیلنجز سے گھبراتی نہ ہو۔ تو خطر پسند طبیعت کو سازگار نہیں، سازگار کا مطلب ہے سوٹیبل نہیں ہے، اس کو سوٹ نہیں کرتا۔ انسوٹیبل کو کہتے ہیں کہ ناسازگار ہے، تو سازگار نہیں یعنی انسوٹیبل ہے، یعنی سوٹ نہیں کرتا۔ تو اقبال فرما رہے ہیں خطر پسند طبیعت کو سازگار نہیں، میری جو خطروں کو پسند کرنے والی، چیلنجز کو پسند کرنے والی، مشکلات اور مسائل اور تکلیفوں سے گھبرانے کی بجائے مشکلات اور مصائب اور طوفانوں کو پسند کرنے والی میری جو طبیعت اور مزاج ہے، بہادرانہ مزاج، ایک مومن کا مزاج، ایک اللہ کے بندے کا مزاج، ایک ایسے انسان کا مزاج جو انسان خدا پہ کامل توکل رکھتا ہو، جو محنت کرنا جانتا ہو، کوشش کرنا جانتا ہو، راستے بنانا جانتا ہو، چیلنجز کو سالو کرنا جانتا ہو، پرابلم سلوشن کا مائنڈ سیٹ ہو، جس کا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اس مزاج کو تو وہ جگہ اچھی ہی نہیں لگتی، وہ جگہ سوٹ ہی نہیں کرتی، وہ کنڈیشنز، وہ حالات سوٹ ہی نہیں کرتے۔ کون سے حالات؟ کہ جہاں گھات میں نہ ہو صیاد، خطر پسند طبیعت کو سازگار نہیں، وہ گلستاں، گلستاں کہتے ہیں گلشن کو، یعنی باغ کو۔ اقبال فرما رہے ہیں ایسا باغ جس کے اندر کوئی خطرات نہ ہو، صیاد کہتے ہیں شکاری کو، یعنی جیسے جنگل کے اندر شکاری آتا ہے اور ہرن کو شکار کرنے کے لیے، جانور کو شکار کرنے کے لیے وہ گھات لگائے بیٹھا ہے، داؤ لگائے بیٹھا ہے، چھپا بیٹھا ہے، تیر کمان لے کے بیٹھا ہے، گن لے کے بیٹھا ہے، گرانے کے لیے بیٹھا ہے، اس ہرن کو خطرات ہیں۔ تو اقبال فرما رہے ہیں وہ گلستاں کے جہاں گھات میں نہ ہو صیاد، ایسا باغ، ایسا گلشن، ایسا چمن، ایسا گلستاں جس کے اندر شکاری مجھے شکار کرنے کے لیے گن لے کے نہ بیٹھا ہو اور تیر کمان لے کے نہ بیٹھا ہو، اور مجھے شکار کرنے کے لیے اس نے جال نہ بچھایا ہوا ہو، ایسا گلستان جو خطروں سے خالی ہو، جو شکاری سے خالی ہو، وہ تو میری طبیعت کو اچھا ہی نہیں لگتا۔ یعنی وہاں تو بس ایسے ہی صرف بلبلوں کا چہکنا ہے، صرف چڑیوں کا بولنا ہے، صرف پیس ہی پیس ہے، آرام ہی آرام ہے، کمفرٹ ہی کمفرٹ ہے۔ تو اقبال فرما رہے ہیں ایسا گلشن میری طبیعت کو اچھا نہیں لگتا جس کے اندر شکاری جال بچھائے اور گن لیے اور تیر کمان لیے نہ بیٹھا ہو، وہ گلستاں کے جہاں گھات میں نہ ہو صیاد، وہ باغ جہاں پہ شکاری نے گھات نہ لگائی ہو، یعنی داؤ لگا کے نہ بیٹھا ہو، یعنی چھپ کے شکار کرنے کے لیے نہ بیٹھا ہو۔ گھات لگانا، چھپ کے شکار کرنے کے لیے بیٹھنا، صیاد شکاری، گلستان باغ، وہ گلستاں کے جہاں گھات میں نہ ہو صیاد، وہ گلشن، وہ باغ جس کے اندر شکاری میرا شکار کرنے کے لیے، مجھے شکار کرنے کے لیے وہ تیار ہو کے نہ بیٹھا ہوا ہو، داؤ لگائے نہ بیٹھا ہو، مجھے تو وہ گلستان اچھا ہی نہیں لگتا۔ مطلب یہ اقبال فرما رہے ہیں میں مشکلات کو بجائے اس کے کہ مشکلات، چیلنجز، تکلیفوں، پرابلمز، مسائل اور زندگی کی ناکامیوں سے گھبراؤں،
میں تو اس گلشن کو پسند ہی نہیں کرتا جس کے اندر صرف آسانیاں ہوں اور جس کے اندر مشکلات، مصائب اور رکاوٹیں اور چیلنجز نہ ہوں۔ خطر پسند طبیعت کو سازگار نہیں، وہ گلستاں کے جہاں گھات میں نہ ہو صیاد۔ میری خطروں کو پسند کرنے والی طبیعت کو وہ باغ اچھا ہی نہیں لگتا جس کے اندر کوئی شکاری مجھے شکار کرنے کے لیے، یعنی مجھے مشکل میں ڈالنے کے لیے داؤ لگا کے بیٹھا نہ ہوا ہو۔ اگر اقبال کا یہ شعر آج کے نوجوان کو سمجھ میں آ جائے تو وہ پھر بے روزگاری سے اور وہ معاشرتی ناہمواری سے اور وہ گھر کے مسائل سے اور وہ معاشرے کے مسائل سے وہ گھبرانے کی بجائے اور خوف کھانے کی بجائے وہ خوشی کے ساتھ ہر چیلنج، ہر مشکل، ہر تکلیف، ہر رکاوٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا، اور نتیجتاً وہ اپنے معاشی مسائل کو بھی حل کر لے گا، معاشرتی مسائل کو بھی حل کر لے گا، اپنی غربتوں سے بھی ٹکرا کے راستہ نکال لے گا، جہالت کے ماحول کے اندر بھی وہ اپنی علم کی روشنی کو پھیلانے کے قابل ہو جائے گا، اور وہ راستے کی رکاوٹوں، مشکلات اور چیلنجز میں پھر انسان، یہ نوجوان جو آج نا امیدی کے اندھیروں میں ٹکریں مار رہا ہے اور بیچارہ غم اور تکلیف کا شکار ہو رہا ہے اور راہ ہدایت سے ہٹ رہا ہے، پھر یہ خوشی خوشی خرامہ خرامہ مشکلات سے ٹکراتا ہوا راستے بناتا ہوا چلا جائے گا، یہ گنگناتے ہوئے، علامہ اقبال کا یہ کلام گاتے ہوئے کہ خطر پسند طبیعت کو سازگار نہیں، وہ گلستاں کے جہاں گھات میں نہ ہو صیاد۔